بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سکول میں ایک شرط عائد کر دی کہ میں بچوں کے اندر جو شرمندگی اور ڈر ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کو سٹیج پر آنا چاہیے اور اس پر بلیک بورڈ پر یعنی تختہ سیاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان بچوں کو پہاڑا لکھنا چاہیے۔ اور میری ہی کلاس میں ایک چوتھی جماعت کا ایک لڑکا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں، شاید صادق تھا یا صدیق، میں نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم اس سٹیج پر آ کر خطاب کرو، یعنی سب کے سامنے کچھ نہ کچھ کہو اور بولو اور اس تختہ سیاہ پر لکھو۔ تو جب میں نے اس کو بلایا تو اس لڑکے نے سٹیج پر آنے سے ہی پہلے تو انکار کر دیا۔ میں نے اس کو منت سماجت کر کے بالآخر سٹیج پر تو بلا ہی لیا، مگر اس نے اس سٹیج پر آ کر اس تختہ سیاہ پر کچھ لکھنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں کچھ نہیں لکھوں گا۔ تو ایک استاد صاحب نے کہا کہ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا حکم ہے، تمہیں وہاں جا کر لکھنا پڑے گا یا، لیکن اس نے صاف ہی انکار کر دیا اور وہ بچہ شرماتا ہوگا شاید، کیونکہ وہ بیچارہ گاؤں کا لڑکا تھا۔ اسے میرے سامنے پیش کر دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ لڑکا پہاڑا تو ٹھیک طرح سے جانتا ہے لیکن یہ اسے بورڈ پر نہیں لکھتا۔ میں نے پوچھا کہ تم اسے بورڈ پر کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں لکھوں گا۔ میں نے اس کا کان پکڑ کر مروڑا اور کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا؟ کیا تم میرے اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں لکھا جاتا۔ شاید وہ بچہ شرمیلا تھا۔ شاید میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو ساری کلاسوں میں پھرائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ بچہ نافرمان ہے، اور اس نے اپنے ماسٹر صاحب کی یعنی ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات نہیں مانی۔ ماسٹر صاحب اسے میرے ہی حکم کے مطابق لے گئے، اسے گھماتے رہے۔ دیگر استادوں نے بھی بادل نخواستہ اپنی طبیعت پر بوجھ سمجھ کر ہی میرے اس حکم کو قبول کیا، تاہم انہوں نے میری اس بات کو بوجھ اسی لیے نہیں سمجھا کہ شاید اسے میں اپنی انتظامی صلاحیت خیال کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا سکول نہیں آیا۔ اس کے والدین نے بھی اسے سکول بھیجنے کی بہت کوشش کی، مگر اس بچے نے سکول میں آنے سے مکمل طور پر ہی انکار ہی کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں کسی اور سکول کے اندر پڑھوں گا تو پڑھوں گا، لیکن جہاں تک میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا اور اب میں بیٹھ کر سوچتا تو دیکھتا ہوں، یعنی ندامت محسوس کرتا تھا کہ میں نے اتنے اچھے اور صحت مند پیارے بچے کے ساتھ یہ کیا کیا۔ میں تو یہ کہتا تھا، یعنی میرا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ پڑھانے کے لیے ایسے ہی سخت رویہ ہونا چاہیے۔ خیر وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، شاید وہ لوگ پتہ نہیں کدھر ہوں گے۔ ایسے بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ ساہیوال چلا گیا تھا۔ باپ کو اسے پڑھانے کا بہت بڑا شوق تھا، یعنی اس کا باپ کہتا تھا کہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بچہ پڑھ کر کچھ بنے۔ اس نے بچے کو پھر اسکول میں داخل کرایا، لیکن وہ بچہ سکول سے بھاگ جاتا تھا، ڈرتا تھا اور کانپتا تھا۔ وقت گزر گیا۔ بہت سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے بڑی بھری تعلیم حاصل کر لی اور لاہور سے ہی انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی BS بھی کر لی ہے۔ ایک اندازہ تھا کہ لوگ مجھے آ کر یہ بتاتے تھے کہ شاید وہی لڑکا ہے، کوئی بات یقینی نہیں تھی، لیکن پچھلی یعنی ایک پچھلی عید پر جب ہم لوگ سہیوال گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ،
तो मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, यानी ईद नमाज हम पढ़ चुके थे। तब क्योंकि हम मुसलमान ईद नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुआयनका करते हैं, जिप्फी डालते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इस बंदे को जानते हैं या नहीं। आपकी सफ़ में जो भी हो उससे मुआयनका किया जाता है, यानी गले मिला जाता है और ईद मुबारक दी जाती है, चाहे कोई वाकिफ़कार हो या ना हो। मेरे साथ लोग मिलते रहे और हम बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे से जिप्फी डालते रहे। वहाँ एक नौजवान खड़ा था, वो भी मेरी तरह किसी से मिल रहा था। मैंने कहा कि ये मेरी तरफ तो मुतवज्जे नहीं हो रहा, मैं ही इस शख्स की तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ। यूं ही मैंने उस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा तो उसने पलट कर देखा, और जब मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करके उसे जप्फी डालने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथों से मुझे परे धकेल दिया, यानी मुझे धक्का दे दिया। अब मेरा यकीन हो चुका था कि ये वही लड़का है। मुझे तो उस वक्त, यानी मैं तो उस वक्त बड़ा था, वो बच्चा छोटा था तब, और वो मुझे ही पहचानता था। मैं उसे नहीं पहचान सका था, बाद में भी नहीं पहचान सका था। अब मैं इसको तलाश करता हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ, और मैं इस बात का आरज़ूमंद हूँ कि किसी न किसी तरह से मुझसे उससे माफ़ी मिल जाए। बज़ाहिर तो इतनी बड़ी कोताही नहीं थी, लेकिन जो वाक़या गुजरा और जिस तरह से उसके दिल के ऊपर ये बात जाकर लगी, शायद वो ज़ख्म कितने ही बहुत ज़्यादा साल गुजर जाने के बावजूद, मुल्क बटर जाने के बावजूद भी उसके दिल पर चला आ रहा था। और अब वो वाक़या एक नए रूप में मुझे परेशान करता है और दुख देता है। इसीलिए मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि बराहे रास्त, और यानी बज़ाहिर ये बात तो मामूली लगती है, बज़ाहिर हम ये बात कह देते हैं कि मैंने उसको एक ऐसा पॉइंट मारा कि उसकी फटकरी पिघल गई, लेकिन एक बंदा जिंदा रहते हुए भी अपने अंदर की लाश साथ उठाए फिरता है, और अब इसके कातिल हैं। तो लिहाजा जो ज़बान के निश्तर होते हैं, यानी जो ज़बान के तीर होते हैं, वो ज़िंदगी भर नहीं मिलते और नहीं भूलते। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा